نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا میں بلا تک نہیں آتی، دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر بزم ثنا تک نہیں آتی. دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر بزم ثنا تک نہیں آتی. آقا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، آقا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. آقا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. اور یاد شاہ مدینہ جو آتی نہیں، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے. یاد شاہ مدینہ جو آتی نہیں، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے. بات مرنے کے تیری لحد میں ریاض، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے. یاد شاہ مدینہ جو آتی نہیں، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے. بات مرنے کے تیری لحد میں ریاض، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے. اور ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی. کسی کو قبر تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی. کسی کو قبر تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. میرا بھی نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں. اعلان ہوتا نا، ضرور اعلان، انتقال پرملال، افسوسناک اعلان، غم والا اعلان. مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے. صبح صبح آواز آئے تو ماں بہنیں برتن مانج رہی ہوتی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، کھانا پکا رہی ہوتی ہے، کوئی دوسرے کام میں مصروف ہے. وہ سب کام کاج چھوڑ کر کے غور سے سننے لگتی ہے کس کا انتقال ہوا ہے. یقیناً کوئی انتقال ہی کی خبر ہوگی. کوئی دنیا سے ایک اور پتے گر گئے ہوں گے، ایک شخص اور رحلت کر گئے ہوں گے. میرا بھی نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، میرا بھی نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، میرا بھی نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں. کسی کو جنازے تو کسی کو کفن کی فکر ہوگی. میرا بھی نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں. کسی کو قبر تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. کسی کو قبر کسی کو لے جانے کی، مطلب قبر کون کھودے گا، کفن کون لائے گا، تیار کون کرائے گا، نہلائے گا کون جنازہ پڑھائے گا. وہ شاعر خود اپنے آپ ایک مرنے والا پہلے ہی وصیت کرتا ہے، بھائی لوگوں میں کیا ہوگا، کیا کیسی طرح. وہ آئے دن ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، آئے دن ہم اور آپ یہی دیکھتے ہیں کہ کسی کے والد کا، کسی کے دادا کا، کسی کے نانا کا، کسی کے چاچا کا، کسی کے خاندان پڑوس محلہ کا، بستی کے کسی کا انتقال ہو جائے. تو یہی سب ہوتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. تیاریاں شروع ہو جاتی ہے. رونے دھونے کے بعد پھر وہی مائیں کہتی ہے، وہی عورت کہتی ہے، اپنے بیٹے کو بلا کے کہتی، بیٹا موبائل لاؤ، اپنے رشتہ داروں کو خبر کرو فلاں وقت جنازے کی نماز. یہ ٹائم دے دیا جائے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد. کون؟ وہی بیوی، وہی ماں، وہی والد کہتے بیٹا اپنے رشتہ داروں کو خبر کرو، تمہارے والد کا جنازہ اتنے بجے ادا کی جائے گی. ہم لوگ تو کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کو لگتا ہے ہم لوگ دنیا میں ایسے مگن ہو گئے ہیں، ایسے گم ہو گئے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کو جانا ہے اس دنیا سے. ہم یہاں کے بازار میں ایسے گم ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے بازار دنیا میں کہ ہم کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم مسافر ہیں کہ مقیم ہیں. ہم کو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، ہم اس دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے، ایسے لگ گئے کہ ہم کو جانے کی فکر ہی نہیں رہی ہو کہ ہم کو یہاں سے جانا بھی ہے. ایک بازار جاتا ہے، میلہ لگتا ہے، بچے لوگ جاتے ہیں، بڑے لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، یا بازار ہی جاتے ہیں. گھر والوں نے آپ سے کہا، ہم سے کہا
کہ بازار سے یہ سامان لے کے آئیے گا، سبزی نہیں ہے، سالن نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، مٹھائیاں نہیں ہے، فلانے سامان نہیں ہے، لے کے آئیے گا۔ تو بازار میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سامان خرید کے ہم گھر واپس نہیں آتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سامان لیتے 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 بھول گئے، گھر کو، بچوں کو بھول گئے، گھر والوں کو بھول گئے، خاندان والوں کو بھول گئے۔ بھائی بھول جائیں گے، بچے رو رہے ہوں گے ادھر، بھائی کہے کہ تم کو بازار میں سامان لانے بھیجا تھا، سبزی لانے بھیجا تھا، دال چاول لانے بھیجا تھا، تم کب لے آتے؟ بھائی تم کو تو وہی مشغول ہونے نہیں بولتے تھے، بھولنے کے لیے نہیں بھیجا تھے کہ جاؤ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہ جانا، تم سامان لے کے آئے نہیں ابھی تک۔ کوئی بھی انسان، عقل مند انسان بازار میں سامان خریدنے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کے گم نہیں ہو جاتا، وہاں جا کے پورا بھول نہیں جاتا گھر کے حالات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تھا جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، یہ دنیا ویسے ہی ہے، بازار کی طریقے سے ہے۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد قبر کی تاریخوں کو بھول گئے، حشر کی تاریخ، وہاں کے انجام کو بھول گئے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، موت کی سختیاں کیا ہوگی، قبر حشر نشر کے حالات کیا ہوں گے۔ ہم بازار دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے، فکر آخرت بھول گئے، موت کی سختیاں بھول گئے، قبر کی وحشت ناکی بھول گئے۔ ہم جہاں مسافر تھے، ہم مقیم نہیں ہیں، ہم یہاں مسافر ہیں، مسافر، مقیم نہیں ہے، ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، یہ دنیا چلتی رہے گی۔ کل یہ سڑک تھا، یہ راستے نہیں تھے کل تک، آج یہ راستے بن گئے، آگے چل کے نہ جانے کیا ہوگا، یہاں تک آ جائے، آج ہے آج نہیں ہے، کل بن جائے گا۔ دنیا کا نظام ہے، چلتا رہے گا، ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، دوسرے آنے والے لوگ دوسرے ہوں گے، کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کا دور ہوگا، ہم پھر دنیا سے ہٹا دیے جائیں گے، نکل جائیں گے ہم اور آپ۔ کہ ہمیشہ نہ سمجھے ہم اور آپ، یہی تو ہماری بھول ہے، یہی تو ہماری غلطی ہے کہ ہمارے پاس ابھی طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، سمجھتے ابھی ہم کو رہنا ہے، 200 سال 500 سال رہنا ہے۔ وہ پچھلی قومیں تھی جن کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، آج تو 60-65 کی میں بس۔ کسی کو اندازہ بھی تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا، امتحان آئے تھے۔ وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، درد دل اندر کی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ابھرنے لگتا ہے۔ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بیٹھے تھے چیئر پہ، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بولے وسیع بھائی یہ دیکھیں سب کچھ ویسے ہے، ہم لوگ یہ ہم